بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شیعہ ہی حقیقی سنی ہیں۔ دیکھیے عزیزان، ان ابحاث کو اگر اختلافی ابحاث کی طرف لے جائیں تو لیا جا سکتا ہے، اور کوشش ہے اور زمانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کے ان اختلافات کو مٹائیں اور یہ دوریاں جو ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی زمانے میں یہ اختلافات، اور ہماری اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے، اختلافات اس لیے ہوتے تھے اور ان کو زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ لڑاؤ اور حکومتیں کرو۔ آج ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ لڑاؤ اور ویوز بڑھاؤ۔ یہ عجیب سلسلہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ ذرا کوشش کیجئے کہ میڈیا کو ہم خود کس طرف لے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے پیچھے، یوٹیوب وغیرہ کے پیچھے جو افراد بیٹھے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لہذا لفظ شیعہ اور سنی کو اختلافات ہی کے حوالے سے ہمیشہ نہ دیکھا کیجئے، ان کو کبھی اتحاد کے لیے بھی دیکھا کیجئے۔ لفظ سین اور شین جس طریقے پہ آپس میں ایک ساتھ ہیں، کوشش کیجئے کہ اسی طریقے پہ ساتھ رہیے۔ رہ گیا شیعہ کی تعریف کیا ہے، ایک اچھی کتاب ہے، میں یہ چاہتا رہا تھا کہ اس کی تفصیل سے آپ کی خدمت میں وضاحت کروں کہ یہ کتاب اس میں کیا ہے۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، جناب ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، اردو ترجمہ اس کا موجود ہے، اور یہاں انہوں نے تفصیل سے ان ابحاث کو چھیڑا، اور اسی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ عنوان لیا ہے کہ شیعہ ہی حقیقی سنی ہے۔ شیعہ کا تعارف کیا ہے؟ شیعہ کا تعارف یہاں اس کتاب کے صفحہ 20 پہ، یہ اردو جو پرنٹ میرے پاس ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو کہ اہل بیت مصطفیٰ میں سے علی اور ان کے 11 فرزندوں کا محب و مقلد ہے۔ یہ تعریف کی گئی ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور انہوں نے حوالے دیے، اور تمام فقہی مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی علی و اولاد علی کی طرف، اور رسول خدا کے سوا ان پر کسی اور کو فضیلت نہیں دیتا۔ یہ ہے، دیکھیے، شیعیت ہے۔ اب اس میں اگر آپ کہیں، میں پھر جملہ دہرا لیتا ہوں، اسلامی فرقوں میں سے ایک ہے جو کہ اہل بیت مصطفیٰ میں سے علی اور ان کے 11 فرزندوں کا محب و مقلد ہے، اور تمام فقہی مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور رسول خدا کے سوا ان پر کسی اور کو فضیلت نہیں دیتا۔ اب اگر آپ کہیں کہ شیعہ اپنے اس تعارف سے ہٹ جائیں یا تعارف کو چھوڑ دیں، نہیں، کسی زمانے میں بھی مشکلات برداشت کی ہیں، اور البتہ یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں، مشکلات کیوں شیعیت پہ، اکثریت پہ آتی رہیں؟ وہ اس لیے کہ حکومتیں مخالف رہی ہیں۔ اور حکومتیں مخالف کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے افراد نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر جو بھی حکمران آیا اس کو حاکم مان لیا، اور پھر وہ ان سے راضی ہو گئے۔ بہت کم افراد اہل سنت علماء میں سے بھی رہے جو اولی الامر کو حقیقی طور پر وہ مانتے ہیں جو پیغمبر اکرم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو۔ لیکن یہ کتنے افراد ہیں؟ لیکن شیعیت کا واضح سا موقف یہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، حکمرانوں کی تعریفیں کرتا ہے، تو دوسرے شیعہ اس کے خود مخالف ہوتے ہیں۔ بہرحال شیعوں پہ یہ مسائل اور مشکلات رہے، اب ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ پھر انہوں نے ایک بحث کی ہے کہ یہ اختصار کے ساتھ یہ ہے شیعہ کا حقیقی تعارف۔ متعصب لوگوں کی ان باتوں کو چھوڑیے کہ شیعہ دشمن اسلام ہیں، یا وہ علی کی نبوت یا رسالت کے قائل ہیں، یا اس مذہب کا موجد عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ اب فرماتے ہیں ان کو چھوڑیے، اور پھر انہوں نے لسان العرب کے حوالے سے چند جملات لکھے ہیں جو ہم اختصار کی بنا پر اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا شیعہ کا تعارف۔ اب دیکھیے، شیعہ کا تعارف ہو گیا یہ، اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیتے ہیں، سیرت کو اہمیت دیتے ہیں، وہ ہوئے سنی۔ اب ہم ان کو جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ جمع کرنے کے لیے بھی ایک خوبصورت سلسلہ ہے، اور اس جمع کا یہ ہے کہ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی بھر میں کیا کیا؟ سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر کیا تھی؟ ہر وقت فضائل علی ابن ابی طالب بیان کیے، درجنوں فضائل جناب امی، بلکہ سینکڑوں جناب امی علیہ السلام کے فضائل، اور جناب پیغمبر اکرم تک پہنچنے کے لیے بھی جو دروازہ بنایا ہے وہ ہے خود علی کو در کہا ہے۔
اب میں یہاں یہ عرض کروں کہ اس دور میں بھی اور اس سے گزشتہ ادوار میں بھی الحمدللہ علماء اہل سنت میں سے ایک بڑی تعداد فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتی ہے۔ اب اگر شیعہ یہ کہیں کہ ہم چونکہ فضائل بیان کرتے ہیں لہذا بس ہم ہی شیعہ ہیں، دیکھیے دوسرے طور پر اپنے عقائد اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد الحمدللہ علماء اہل سنت کی ہے جو فضائل علی بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ امام شافعی کے وہ اقوال، اس لیے کہ شیعہ کو کبھی رافضی بھی کہا جاتا تھا اور اب پھر کہا جا رہا ہے، بہرحال رافضی کس بنا پہ کہا جا رہا تھا وہ ایک الگ بحث ہے، کسی وقت عرض کریں گے۔ تو امام شافعی کو بھی رافضی کہا جاتا تھا اس لیے کہ محبت علی کے وہ قصیدے پڑھتے تھے، اشعار کہتے تھے، اور جب اس قسم کے علماء کو رافضی یعنی شیعہ کہا جاتا ہے تو آپ یہ قبول کر لیجئے کہ جو فضیلت علی ابن ابی طالب و اولاد پیغمبر اکرم بیان کرتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنی شیعہ ہیں جو فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اور شیعہ جو سنت پیغمبر پر عمل کر رہے ہیں، لفظ البتہ یہ ذہن میں رہے حقیقی شیعہ، اس لیے کہ دیکھیے عزیزاً پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی جس فرمان پہ زور دیا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ اب اگر اس سنت اور اس فرمان مصطفیٰ پہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہی حقیقت میں سنی ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر آپ اس کو شیعہ کہیں، یا فضائل علی بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک سیرت پیغمبر اور سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب تیجانی صاحب نے اس بات کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے اور ہم اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتے، انہوں نے مثال دی ہے وہاں کے شورا میں جب جناب امیر علیہ السلام کو خلافت کا کہا گیا تھا کہ آپ کی خلافت کے ہم قائل ہوتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے، تو جناب امیر علیہ السلام نے وہاں یہ کہا تھا کہ میرے لیے سیرت و سنت پیغمبر کافی ہے۔ اب یہاں ایک گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہی جملات جناب سید الشہداء نے کربلا نکلتے ہوئے وقت بھی کہے تھے کہ ارید ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چل رہا ہوں۔ تو یہ دو سیرتیں ایسی ہیں جن میں ذرہ بھر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، زندگی علی ابن ابی طالب سیرت و سنت پیغمبر کے مطابق گزری ہے، اور نہج البلاغہ میں جناب امیر المؤمنین کا یہ فرمان لم ارد علی اللہ ولا علی رسول ہی ساعتن قط، یہ چمک رہا ہے کہ میں نے زندگی کی کسی لحظے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ بہرحال اب یہ ہے سنت پیغمبر، اور بہت سارے افراد تھے پیغمبر اکرم کی زندگی میں بھی سنت کی اور پیغمبر اکرم کی سیرت کی، یا پیغمبر اکرم کے نافرمانی کرتے رہے اور اس میں مسائل کھڑے ہوتے رہے۔ اب یہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا کہ جی یہ اختلافات شیعہ اور سنی جو ہیں وہ ہوئے ہیں حضرت عثمان کے قتل کے بعد۔ عزیزان یہ چیزیں ذرا سمجھ کے کہنی چاہیے، حقیقت میں تو جناب پیغمبر اکرم کی بیماری کے وقت ہی اختلافات شروع ہو گئے تھے، دو گروہ بن گئے تھے، کسی نے کہا قلم کاغذ دے دو پیغمبر اکرم کو، کسی نے کہا کہ قلم کاغذ نہیں دو۔ یہ یہاں سے ایک، اور اس پہ جس کو رضیت الخبیث بھی کہتے ہیں یعنی پیغمبر اکرم کی بیماری کا واقعہ، اس پہ بہت ساری کتابیں بھی اور بہت ساری تفصیل علماء نے بیان کی ہے، ہم اس کو نہیں جاتے، اختلافات وہاں سے تھے۔ پھر جناب پیغمبر اکرم کی رحلت کے فوراً بعد خود سقیفہ میں دو گروہ بن گئے ہیں، ایک وہ جو وہاں خلافت کے مسائل کو حل کر رہا تھا، اور پھر ایک گروہ انہی میں مخالف بھی تھا اور حمایت بھی تھے، تو دو گروہ آپ کو اس سقیفہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ یا مثلا آپ ایک بہت بڑا واقعہ دیکھیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مخالفت کی گئی، وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب جناب پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے آخری لحظات میں فرمایا لشکر اسامہ کے بارے میں، یہ عجب امتحان تھا، اور اس امتحان میں کون کون پورا اترا۔ یہاں اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پیغمبر اکرم نے یہاں جناب امیر علیہ السلام کو اس لشکر میں جاننے سے روکا اور حکم نہیں دیا، لیکن ایک بڑی تعداد افراد کی اس لشکر کے جاننے میں کوتاہی کر رہی تھی۔ اس حوالے سے جناب پیغمبر اکرم کی سیرت کہاں عمل ہوا، کہاں اس پہ
تو یہ بہرحال سنت و پیغمبر ہے، اور سیرت پیغمبر کو اگر آپ دیکھنا ہے تو حقیقی طور پر ان ساری چیزوں میں جو لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعۃ قط کا نعرہ لگایا ہے کہ میں نے ایک لحظے کے لیے بھی نبی کی مخالفت نہیں کی ہے، تو وہ ہے ذات علی۔ اب اگر شیعہ وہ ہیں جو ہر موقع پر علی کی اتباع اور ان کے خاندان کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی طور پر شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت جناب تیجانی صاحب نے لکھا ہے، اور وہ امام شافعی کے حوالے سے کہ یکفیکم من عظیم الشان انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اس شعر کو کہ جناب امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت آپ کی شان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آپ پر صلوات نہیں بھیجتا وہ اس میں نماز مکمل نہیں کرتا۔ تو یہاں جناب ڈاکٹر تیجانی صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے صلوات کا ایک طریقہ بتلایا تھا جس صلوات میں آل کو شامل کرنا ہے۔ اب اگر آل کو شامل نہ کیا جائے تو پیغمبر اکرم نے اس صلوات کو صلوات ابتر کہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے، عجب سا سلسلہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن علماء کرام بالخصوص جو علماء اہل سنت فضائل اہل بیت میں ایک کمال تک الحمدللہ پہنچے ہوئے ہیں کہ دیکھیے صلوات ابتر کیا ہے کہ جس میں لفظ آل نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس وقت لکھا بھی جا رہا ہے اور پڑھا بھی جا رہا ہے کیا، یا تو یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وسلم، یعنی آل کو شامل نہیں کیا جاتا، یا اگر پھر آل کو شامل کیا جاتا ہے تو دوسرے بھی پھر اضافے کر لیے جاتے ہیں۔ لہذا دیکھیے سنت رسول کیا تھی، صلوات کیسے بتلائی ہے، اس پہ مکمل عمل کریں گے۔ اور میرے خیال میں چونکہ اس کتاب کا خلاصہ ایک یہ ہے، انہوں نے شیعہ ہی اہل سنت ہیں، اس کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ تمام موارد یہ بتلاتے ہیں کہ شیعہ ہی حقیقی سنی ہیں۔ پروردگار امت کو اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے، حقائق کو جاننے اور ان کو قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اور یہ شیعہ سنی اختلافات کے بجائے مسلمان بن کے آپس میں بھائی چارے کے اور اخوت کے رشتے کو اور مضبوط فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔